اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام محبان اسلام، محبان اہل بیت کو میری دل کے اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہلال محرم نمودار ہونے کو ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد اہل بیت 28 رجب سے مشکلات میں تھے اور ان پر غم کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے جب ولید نے یزید کا پیغام پہنچایا حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ کے پاس سوائے بیعت کرنے کے کوئی چارہ نہیں ہے، تو امام نے رخت سفر باندھا، حج پہ چلے گئے۔ حج پہ کچھ سازشی عناصر ایسے تھے کہ جو حج کو سبوتاژ کرنا چاہتے تھے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور وہاں سے کربلا کی جانب کوچ کیا۔ ہمارے پروگرام آج رات سے لے کر شام غریباں تک اور 9 محرم کی شام کو شب عاشور کا بیان فجر کے ٹائم پہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی اذان جو شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے۔ ہمارے آئندہ پروگراموں میں کہ ہلال اذا اور اہل بیت کی مشکلات، 2 محرم کو امام حسین کی آمد سرزمین کربلا میں، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور اس کے اثرات، 4 محرم حضرت حر کی شخصیت، 6 محرم حضرت قاسم اور نوجوانان اہل بیت، 7 محرم فرات کی بندش اور پیاس کا آغاز، 8 محرم حضرت عباس علمدار کی عظمت، 9 محرم شب عاشور اور وفاداری کی مثالیں، 10 محرم عاشورہ اور پیغام امام حسین۔ انشاءاللہ تعالی بشرط قید حیات یہ پروگرام ہمارا جاری رہے گا۔ آپ کے علم میں تھا کہ ہمارا پروگرام جھوٹ کے تسلسل میں چل رہا تھا، لیکن اب یہ 10 روز ہلال اذا کے نمودار ہوتے ہی تمام محبان اہل بیت اپنے گھروں میں، مجالس میں، ذکروں میں، جہاں جہاں بھی ذکر ہوتے ہیں، تمام عالم اسلام کے تمام مکاتب فکر کے علماء امام حسین کی شہادت اور اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سب کی ان زحمتوں کو رحمتوں میں تبدیل فرمائے اور اس کی جزا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے سروں پر سایہ فگن رہیں، یہ کہہ کر محب اہل بیت تھے، محبان حسین تھے اور ہمارے ان شہیدوں پر گریہ کیا کہ جن پر گریہ کرنے نہیں دیا گیا اور تازیانے لگتے تھے۔ پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطاہرین۔ آج آسمان پر محرم الحرام کا چاند نمودار ہو رہا ہے۔ یہی وہ چاند ہے جسے اہل بیت رسول خوشی کا نہیں بلکہ غم، مصیبت اور آزمائش کا چاند سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ہلال اذا کہا جاتا ہے۔ ہلال وہ چاند ہے کہ جو پہلی تاریخ کا بالکل باریک چاند ہوتا ہے۔ اس وقت اہل بیت پر وہ چاند دیکھ کر کیا گزری ہوگی کہ کسی نے کہا تھا کہ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو امام زین العابدین اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ کے چہروں پر غم کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے باوفا ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ویورز، جیسا کہ آپ صدیوں سے سنتے چلے آئے ہیں، حدیث رسول تمام کتابوں میں متفقہ طور پر ہے کہ الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، اور انہیں اپنے بیٹا کہا
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو آج تک علماء اپنے ممبروں سے خطبات میں بیان کرتے چلے آئے ہیں، لیکن آج کچھ ایسے یہودی نما بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے، کل میں نے صرف تھمبنیل دیکھا، پڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ یزید وہ جوانان جنت کا سردار ہے، اور تقریباً اب تو ہر چیز کا انکار کیا جا رہا ہے، عید مباہلہ کا، عید غدیر کا، محرم حرام کا، 10 محرم کا، کہ سب ڈرامہ تھا۔ میں حیران ہوں کہ کل تک جب ہم کہتے تھے کہ تحریفات ہوئی ہیں لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن آج تک دیکھیں تحریفات ہو رہی ہیں، نقلی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، زبانی طور پر بھی، جلسہ عام میں بھی۔ 18,000 احادیث تمام کتابوں میں وہ اہل بیت سے منسوب ہیں، اگر انہیں نکال دیا جائے گا تو پھر حدیثوں میں بچتا ہی کیا ہے؟ کتابیں اتنی سی رہ جائیں گی، چھوٹی چھوٹی، جس کی اتنی ساری جلدیں بنا رکھی ہیں۔ میں تو صرف یہ دعا کر سکتا ہوں اللہ پاک سے کہ وہ انہیں ہدایت دے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بیان کر رہا تھا کہ کربلا کا واقعہ صرف 10 محرم کا واقعہ نہیں، بلکہ اس کی ابتدا 1 محرم سے ہی ہو چکی تھی، بلکہ یوں کہوں کہ غدیر سے ہی اس کی ابتدا ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اہل بیت پر مشکلات بڑھتی گئیں۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، مکے سے روانگی اختیار کی، اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن مارکے کی طرف قدم بڑھائے، کیونکہ نانا کا دین بچانا تھا، اللہ کا دین بچانا تھا۔ کوئی دنیا کی تاریخ یہ آج تک بیان نہیں کر سکتی کہ جو 72 کربلا میں تھے ان میں سے کسی ایک نے امام سے آپس میں اختلاف کیا ہو۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان حسینیوں کو، ان کے عزم کو، ان کے جذبے کو۔ محبان اہل بیت، ان کا ایک ہی مذہب ہے کہ وہ محب ہیں۔ کون سی زبان بولتے ہیں، کس صوبے میں رہتے ہیں، کس ملک میں رہتے ہیں، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ جیسے کہ آیت اللہ خامنہئی شہید نے فرمایا تھا کہ ایران اہم نہیں ہے، اسلام اہم ہے، ملک بنتے رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا پوری کائنات پر حضرت نوح علیہ السلام کی حکومت تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی حکومت تھی، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں اسلام کا قلعہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ آج کہتے ہیں کہ برطانیہ میں کسی وقت سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس وقت امریکہ یونائٹڈ نیشن کے UK کے ماتحت تھا، اس کی ریاست تھا، اسی لیے کہا جاتا تھا کہ سورج غروب نہیں ہوتا اس کی سلطنت میں۔ بہرکیف اسی طریقے سے مسلمانوں کی تاریخ اس سے بھی زیادہ اہم تھی، لیکن ملک بھی تو بٹتے چلے گئے، لیکن ملکوں کے بٹنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مذہب اسلام کو قائم رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے، اور آخر میں اسلام کی ہی سربلندی ہونی ہے، وہ بھی آل رسول میں سے ہوگا۔ تو امام حسین نے مدینہ چھوڑا، دوسری طرف یزیدی حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ امام حسین سے بیعت لے کر ظلم اور باطل کو دین کا نام دے دیا جائے، لیکن فرزند رسول نے فرمایا میں اصلاح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلا ہوں۔ محرم کا چاند ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ حق کی خاطر قربانی دینی پڑتی ہے، آج تک دی جا رہی ہیں، دنیا گواہ ہے۔ دین ایسے نہیں بچا، خون دینا پڑتا ہے، اور امام حسین اسی راستے میں اور شہادت کے راستے میں گامزن ہوئے کہ نانا کا دین بچ جائے، اور انہوں نے کما حق کہو 6 ماہ کے علی اصغر کی شہادت دے کر بھی یہ ثابت کر دیا کہ جو محمدی ہیں، اہل بیتی ہیں، وہ کبھی کسی کے سامنے جھکے نہیں، سر کٹا دیں گے لیکن جھکیں گے نہیں۔ تو میں اصلاح امت محمد کے لیے نکلا ہوں۔ محرم کا چاند ہمیں یہ یاد دلاتا کہ حق کی خاطر قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ چاند ہمیں حضرت مسلم بن عقیل کی تنہائی، حضرت عباس کی وفاداری، حضرت علی اکبر کی جوانی، حضرت قاسم کی قربانی اور حضرت زینب کے صبر کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں 6 ماہ کے علی اصغر بھی ظلم کا نشانہ بنے،
اور اہل حرم کے خیموں میں پیاس اور مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محرم ایسا مہینہ تھا کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے ہمارے بزرگوں پر غم اور رنج طاری رہتا تھا۔ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ احادیث موجود ہیں، ہر کتاب میں احادیث ملیں گی کہ ایک دفعہ آندھی چلی، امام حسین علیہ السلام کے بالوں پہ گرد جم گئی اور ہمارے رسول آخر ان کا سر دھلا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آنسو ان کے گر رہے تھے۔ پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ، آپ اس کا سر بھی دھلا رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ اس وقت فرمایا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا تھا کہ میرا یہ بیٹا کربلا میں شہید ہوگا۔ اس حدیث کو بھی جھوٹا قرار دے دیں تو پھر بچتا ہی کیا ہے آپ کے؟ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، اور کیا بچتا ہے؟ تو رنج و غم طاری رہتا تھا، اور عاشورہ کا دن ان کے لیے بہت مصیبت و غم کا دن ہوتا تھا۔ ویورز، محبان اہل بیت، محرم صرف آنسو بہانے کا نام نہیں، یہ تو فطری طور پہ آنسو نکل آتے ہیں، لیکن جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس سے طاقت بڑھتی ہے، خون بڑھتا ہے، عزم جوان ہوتا ہے، چاہے حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے کو نہ ہو۔ اور محبان اہل بیت میں سے کوئی بھی شخص بوڑھا نہیں ہوتا، سب جوان ہیں، کیونکہ رسول کے چاہنے والے ہوں، اس کی اولاد کے اور ان کے آل کے چاہنے والے ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران فرمایا کہ جتنے بوڑھے ہیں اپنے کلر کریں بالوں میں، تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ سارے جوان ہیں۔ کیونکہ اس وقت جوانی کا معیار یہ تھا کہ سفید بال ہیں، لیکن طاقت کا معیار وہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کتنے طاقتور ہیں۔ محرم صرف آنسو بہانے کا نام نہیں، بلکہ یہ حق، عدل، صبر اور قربانی کا درس بھی دیتا ہے۔ آج جب ہلال اضحیٰ نمودار ہو رہا ہے تو ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں زندہ رکھیں گے، عملی طور پر بھی، نقلی طور پر بھی، زبانی طور پر بھی۔ ان آل ریسپیکٹ حسینی بن کے دکھانا ہے، جس سے وعدہ کرو پورا کرو، وفائے عہد کو پورا کرو۔ اگر رسول کی امت میں سے ہو، اے محبان اہل بیت، آپ ہی رسول کی امت ہو اور کوئی نہیں ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے، سچائی اور انصاف کا ہمیشہ ساتھ دیں گے، چاہے کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، حق کا ساتھ دے رہے ہیں، تعصب نہیں برتنا، اور اہل بیت کی محبت کو اپنا سرمایہ سمجھیں گے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کی صحیح معرفت عطا فرمائے، اور یہ معرفت ہمیں اس وقت عطا ہوگی کہ جب ہمیں اذان کی معرفت کا پتہ چلے گا، نماز کی معرفت کا پتہ چلے گا، روزے کی معرفت کا پتہ چلے گا۔ ورنہ تو ساری دنیا نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، حج بھی ہو رہے ہیں، زیارات بھی ہو رہی ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے ممالک آپ کو دھمکاتے ہیں اور آپ ڈر جاتے ہیں ان لوگوں سے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ امام حسین کا مقصد تو سمجھنا بہت دور کی بات ہے، ابھی تو وہ دین کے دال کو نہیں سمجھے، سر کٹانا تو دور کی بات ہے۔ ان کے غم میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے راستے پر گامزن رکھے۔ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی غم نہ ملے سوائے غم شبیر کے غم کے، کہ ان کا غم جب ہمارے دلوں میں تازہ رہتا ہے تو ہم اپنے دکھ اور غم بھول جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔